بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثانی کا سبق نمبر 11 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت عقیدتنا فی الجور والظلم سے لے کر عقیدتنا فی التعاون مع الظالمین تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، ظلم و جور کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ظلم کس قسم کا گناہ ہے۔ نمبر 2، ظلم ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں کیا ہے، بالخصوص علی علیہ السلام کی نگاہ میں ظلم کو کس گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کا کتنا نقصان و خسارہ ہے۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ الخامس عقیدتنا فی الجور والظلم، پانچویں ادب جو ائمہ علیہ السلام نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ظلم و جور کے بارے میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں: من اکبر ما کان یعظمہ الائمۃ علی الانسان من الذنوب، ان سب سے بڑے گناہوں میں سے جن کو ائمہ علیہ السلام نے انسان کے اوپر عظیم شمار کیا ہے، بڑا شمار کیا ہے، العدوان علی الغیر والظلم للناس، دوسرے لوگوں پر، غیروں پر تجاوز کرنا اور لوگوں پر ظلم کرنا سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، جس کو ائمہ علیہ السلام کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ وذالک اتباع لما جاء فی القرآن الکریم، اور یہ کہ ظلم گناہ کبیرہ میں سے ہے، یہ پیروی کرتے ہوئے ان باتوں کی ہے جو قرآن مجید میں آئی ہیں، وہ یہ کہ من تحویل ظلم و استنکار ہی، کہ ظلم بد ہے اور یہ منکر ہے، مثل قولہ تعالی، جیسا کہ خداوند متعال فرماتا ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز یہ نہ سوچنا، یہ خیال نہ کرنا کہ خداوند متعال کے بارے میں کہ وہ غافل ہے ان لوگوں سے جو ظلم کر رہے ہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، خداوند متعال ظالموں کے بارے میں تاخیر کر رہا ہے اس دن کے لیے جس دن میں آنکھیں کھیرا ہوں گی۔ وقد جاء فی کلام امیر المومنین علیہ السلام ما یبلغ الغایۃ فی بشاعۃ الظلم وتنفیر منہ، بتحقیق علی علیہ السلام کے کلام میں ظلم کے بارے میں ایک ایسی بات ہے جو انتہا جو پہنچ جاتی ہے، انتہائی ظلم کی زشتی اور نفرت آمیز ہونے کی انتہا تک بات پہنچ جاتی ہے۔ کا قول ہی، جس علیہ السلام کا یہ قول ہے، وہ قول الصادق المصدق من کلام فی نہج البلاغہ، جو کہ تصدیق شدہ قول ہے، سچا قول ہے علی علیہ السلام کا آپ کے کلام میں سے، جو کہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 219 میں ہے۔ مولا فرماتے: واللہ لو اعطیت الاقالیم سبعۃ، خدا کی قسم اگر مجھے 7 آسمانوں کی حکومت دی جاتی، بما تحت افلاکہا، یعنی اس کے ساتھ آسمان کے نیچے جتنی بھی چیزیں ان کے ساتھ حکومت دی جاتی، اس کے بدلے میں علی ان اعطی اللہ فی نملۃ اسلبھا جلب شعیرۃ، اس چیز کے بدلے میں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں کہ ایک چیونٹی کے منہ سے ایک گندم کا چھلکا چھینوں، تو ما فعلت، خدا کی قسم میں ہرگز ایسا اتنا چھوٹا سا ظلم بھی نہیں کروں گا اتنی بڑی حکومت کے بدلے میں۔ شارح محترم فرماتے ہیں، مصنف فرماتے ہیں: ھذا غایۃ ما یمکن ان یتصور الانسان فی التعفف عن الظلم والحذر من الجور واستنکار عملہ، یہ علی علیہ السلام کی تعبیر انتہا ہے اس بات کی جس کا انسان ممکن ہے تصور کر سکتا ہے، ظلم کے بارے میں، ظلم سے بچنے کے بارے میں، ظلم سے پرہیز کرنے کے بارے میں، اور ظلم کی قباحت کے بارے میں۔ یعنی ظلم اتنا کبھی ہے کہ اس کا معمولی سا ظلم بھی اگر کیا جائے، چیونٹی کے منہ سے اس کی غذا چھینی جائے اور اتنی بڑی حکومت دی جائے، تب بھی یہ ظلم بڑا لگتا ہے۔ انہ لا یظلم نملۃ، کہ علیہ السلام ایک چیونٹی پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی گوارا کرتے ہیں، فی قشر شعیرۃ،
کہ وہ چھلکا اس کے منہ سے چھیل لیں. وَإِنْ أُعْطِيَتِ الْأَقَالِمُ السَّبْعَ، اگرچہ اسے 7 زمینوں کی اور 7 آسمانوں کی حکومت دی جائے. جب علی علیہ السلام ایسے ہے تو وہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا؟ فَكَيْفَ حَالُ مَنْ يَلَغُ فِي دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، کیسا حال ہوگا ان لوگوں کا جو مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، بے دریغ خون بہاتے ہیں. وَيَنْهَبُ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور لوگوں کے اموال کو غارت کرتے ہیں. وَيَسْتَحِينُ فِي أَعْرَاضِهِمْ وَكَرَامَاتِهِمْ، لوگوں کی اہانت کرتے ہیں ان کی عزت میں، ان کی ناموس میں، یعنی ان کی ناموس پامال کرتے ہیں، ان کی عزت پامال. ایسے لوگوں اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا؟ کیف یکون قیاسہ الی فعل امیر المؤمنین، ان کے فعل کا، ان کے انجام کا کیسے مقایسہ کیا جا سکتا ہے علی علیہ السلام کے کام کے ساتھ؟ وہ علی علیہ السلام جو چونٹی کے منہ سے اس کی غذا نہیں چھیننا گوارا کرتا، کیسے اس کا مقایسہ کیا جا سکتا ایسے افراد کے ساتھ جو مسلمانوں کا، انسانوں کا خون بہانے میں دریغ نہیں کرتے، کسی کی عزت پامال کرنے میں دریغ نہیں کرتے. وَكَيْفَ تَكُونُ مَنزِلَتُهُ مَنْ فَقَّهُ صلوات اللہ علیہ، اور کیسے منزلت ہوگی اس شخص کی جس نے علی علیہ السلام سے یا ائمہ علیہ السلام سے سیکھا ہو، یعنی علی علیہ السلام کے شاگردوں کی. إِنَّ هَذَا هُوَ الْأَدَبُ الْإِلَٰهِيُّ الرَّفِيعُ الَّذِي يَتَطَلَّبُهُ الدِّينُ مِنَ الْبَشَرِ، یہ وہ خدائی ادب ہے جو بلند ہے اور جس کا دین تقاضا کر رہا ہے کہ انسان اس ادب کو اپنائے اور انجام دے. نام ہا ان الظلم من اعظم ما حرم اللہ تعالی، ظلم ان بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جن کو خداوند متعال نے حرام کرا دیا ہے. فلذا، اسی وجہ سے اخذ من احادیث آل البیت و عدیتہم المقام الاول فی ذمہ و تنفیر اتباعہم عنہ، شمار کیا گیا ہے احادیث ائمہ علیہ السلام میں اور ائمہ علیہ السلام کی دعا میں سب سے پہلا مقام اس ظلم کی مذمت کے بارے میں. وتنفیر اتباعہم عنہ، اور ائمہ علیہ السلام کے پیروکاروں نفرت کرتے ہیں عنہ اس ظلم سے. وہذہ سیاستہم علیہ السلام علیہ سلوکہم، یہی ائمہ علیہ السلام کی روش ہے، یعنی ظلم سے نفرت کرنا، ظالم سے نفرت کرنا، اور اسی پر ان کی روش چلی ہے. حتیٰ یہاں تک ائمہ علیہ السلام نے مع من یعتدی علیہم، ایسے کے ساتھ بھی اس آدمی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا جس نے ائمہ پہ ظلم کیا ہے. وَيَجْتَرِي عَلَى مَقَامِهِمْ، يَجْتَرِعُ عَلَى مَقَامِهِمْ، اور جس نے ائمہ علیہ السلام کے مقام و منزلت کے بارے میں جرأت کی ہے، حد کے حرمت کی ہے، اس کے ساتھ بھی ائمہ علیہ السلام ظلم نہیں کرتے. اتنا ظلم کبھی ہے. وقصۃ الامام الحسن علیہ السلام معروفۃ، امام حسن علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے. فی حلم ہی، آپ کے حلم کے بارے میں، ان شامی، اس شامی شخص کے بارے میں جو آتا ہے اجترا علیہ، وشتم ہی، امام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے. تو لا طفہ الامام، امام علیہ السلام کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں. وعطف علیہ، اس کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں. حتیٰ، یعنی امام سے مسکراتے ہیں، نرمی کے ساتھ پیش آتے، احوال پرسی کرتے ہیں. حتیٰ اشعرہ بسوء فعلتہ، یہاں تک کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا فعل، وہ جو انجام دے رہا ہے، وہ جو گستاخی کر رہا ہے، وہ برا ہے. وقد قرأت آنفا فی دعاء سید الساجدین، آپ نے عنقریب یہ گزشتہ سیف سجادی کے باب میں پڑھ لیا مسجد میں دعا میں کہ من الادب الرفیع، بہترین بلند ترین ادب تھا کہ فی العفو عن المعتدین، جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ان کو معاف کر دیں. طلب مغفرت لہم، اور خدا سے بھی مغفرت مانگے ان کے لیے. وہ غایت ما یبلغ سمو النفسی والانسانیت الکاملۃ، یہ اس منزلت کی انتہا ہے جو نفسانی بلندی تک، جس تک نفسانی بلندی پہنچتی ہے اور انسانیت کاملہ ہے. وَإِنْ كَانَ الْاعْتِدَاءُ عَلَى الظَّالِمِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْهِ مَا اعْتَدَى جَائِزًا فِي شریعت، اگرچہ جتنا جو ظلم کر رہا ہے اتنا ہی اس پر ظلم کیا جائے، یہ شریعت میں جائز ہے. وَكَذَا الدُّعَاءُ عَلَيْهِ جَائِزٌ مُبَاحٌ، اس طریقے سے اس کے بارے میں بد دعا کرنا، ظالم کے بارے میں بد دعا کرنا، یہ بھی مباح ہے. لَكِنَّ الْجَوَازَ شَيْءٌ، لیکن یہ جواز، یعنی ظلم کے بدلے میں ظلم کرنا،
ظالم کے بارے میں بد دعا کرنا یہ ایک چیز ہے، والعفو الذی، لیکن اس ظالم کو معاف کر دینا، اس کے بارے میں بخشش کی دعا مانگنا، ہوا من مکارم الاخلاق شیء آخر، جو کہ مکارم اخلاق کی بلندیوں میں سے ایک بلندی ہے، ایک دوسری چیز ہے۔ بل عند الائمۃ علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کے نزدیک ان المبالغۃ فی الدعاء علی الظالم قد تعد ظلما، ائمہ علیہ السلام کی نظر میں اگر ظالم کے بارے میں زیادہ بد دعا کی جائے تو وہ بھی ظلم شمار ہوتی ہے۔ قال صادق علیہ السلام، امام صادق نے فرمایا ان العبد لیکون مظلوما، بندہ مظلوم ہوتا ہے، فما یزال یدعو حتی یکون ظالما، رہتا ہے مظلوم یہاں تک کہ خود ظالم بن جائے، یعنی حتی یکون ظالما فی دعاہ علی الظالم بسبب کثرت تکراری، یہاں تک کہ یعنی اس وقت تک مظلوم رہتا ہے جب تک وہ اپنی دعا مانگنے میں ظالم نہ بن جائے، یعنی ظالم کے خلاف جس نے اس پر ظلم کیا ہے اس کے بارے میں بد دعا کو تکرار کرتا رہے، یہ اس سے ظالم یہ بھی بن جاتا ہے، لیکن تکرار نہ کرنے کی حد تک یہ مظلوم رہتا ہے۔ یا سبحان اللہ، حیرانگی ہے، یکون الدعاء علی الظالم اذا تجاوز الحد ظلما، کیا ظالم کے بارے میں بد دعا کرنا جب کثرت کی صورت میں ہو جائے یہ ظلم شمار ہوگا؟ اذن ماحول جب ایسے ہے ائمہ کی نگاہ میں تو نتیجے میں کیسا حال ہوگا اس آدمی کا، من یبتدع بالظلم، جو آغاز میں ظلم کرتا ہے، والجور جور کرتا ہے، ویعتدی علی الناس، لوگوں کے حقوق کے بارے میں تجاوز کرتا ہے، اور ینہش اعراضہم، ان کے حد کے حرمت کرتا ہے، ان کے آبرو ریزی کرتا ہے، اور ینہب اموالہم، ان کے اموال کو غارت کرتا ہے، اور یمشی علیہم عند الظالمین، یا ان کے خلاف جاتا ہے ظالموں کے پاس، اور یخدعہم، یا لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، فیورطہم فی المہلکات، نتیجے میں انہیں لے جاتا ہے ہلاکت میں، اور ینبذہم ویؤذیہم، اور لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، آزار و اذیت دیتا ہے، اور یجسس علیہم، یا ظالموں کے بارے میں یا ظالموں کا نزدیک لوگوں کی جاسوسی کرتا ہے۔ کیا حال ہوگا ایسے بندے کا؟ ما حال امثال ہؤلاء فی فقہ آل بیت، ایسے بندوں کا کیا حال ہوگا ائمہ علیہ السلام کی فقہ و تعلیمات میں؟ ان امثال ہؤلاء، ایسے لوگ ابعد الناس عن اللہ تعالی، تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ دور خدا کی نظروں سے یہ لوگ ہوں گے، وَأَشَدَّهُمْ إِثْمًا، سب سے زیادہ گناہ ان کا ہوگا، وَعِقَابًا، سب سے زیادہ مخلوقات انسانوں میں سے عذاب ان کا ہوگا، وَأَقْبَحُمْ أَعْمَالًا وَأَخْلَاقًا، سب سے زیادہ خدا کے نزدیک قبیح ترین، زشت ترین، بدترین اعمال ان کے ہوں گے، اور اخلاق، بدترین اخلاق ان کے ہوں گے۔ تو اللہ کرام عزیز، آج کے درس کے اختتام کو پہنچا، اگر خلاصے کے طور پر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ ظلم و جور کے بارے میں ہمارا شیعہ اثنا عشری عقیدہ کیا ہے؟ نمبر 2 سوال یہ بنے گا کہ ظلم و جور کے بارے میں قرآن کی ایک آیت اور نہج البلاغہ سے علی علیہ السلام کے فرمان مبارک اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔